سجدہ کے کچھ خاص ایسے فضائل مناقب پیش کروں گا. ایک تنبیہ مانگوں گا، اگر کچھ احادیث پیش کرنے کے بعد اختتام پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ حدیث جو سنانا چاہ رہا ہوں جناب سیدہ کی شان میں جو حدیث قدسی ہے، کچھ ایسے مخصوص فضائل ہیں جناب سیدہ سے جو انہی سے مخصوص ہیں اور کوئی بھی ان فضائل میں شریک نہیں. جملہ میں کہتا ہوں، میں پھر تمہارا دہرا کہ اگر آپ لوگوں میں وہ برداشت ہوئی تو جو میں حدیث ذہن میں سوچ کے آیا ہوں وہ تب پیش کروں گا کہ کیونکہ آج کل سب سے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، آج کل بہت سے فضائل بھی پیش کرنے کے بعد آدمی کو تنقید کا سامنا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں تنقید مانگتا ہوں. کچھ ایسے فضائل ہیں جو مخصوص ہے جناب سیدہ سے، نہ کسی نبی نہ کسی امام، کسی نبی کسی امام سے متعلق نہیں، صرف جناب سیدہ سے متعلق ہے. ان میں سے چند آج پیش کروں گا اور بھی استثناء ہے ان فضائل میں مخصوص، اور یہ اللہ نے ان سے فضائل مخصوص کیے ہیں، رسول خدا نے. کہ کسی سے متعلق وہ جملے نہیں کہے جو بیوی سے متعلق ہے. میں آج یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کی سب سے افضل شادی جناب سیدہ کی ہے. بھئی اگر مردوں کی وجہ سے ہوتی تو رسول خدا کی ہوتی. میں کوئی توہین کا بحث نہیں لا رہا. اگر مردوں کی وجہ سے ہوتی تو پیغمبر کی کہتے ہیں سب سے افضل شادی، لیکن ہوتی ہے شادی خواتین کی وجہ سے. اس لیے سب سے افضل کائنات کی شادی جناب سیدہ کی شادی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک شادی دو بار ہوئی ہے، فرش پہ بھی عرش پہ بھی. اگر ایک شادی ہے تو دو مرتبہ ہوگی، فرش پہ بھی عرش پہ بھی. اب جب شادی ہوتی ہے تو اب پڑھا جاتا ہے. کیا کہنے اس بیوی کے جس کا فرش پہ رسول خدا نے پڑھا، عرش پہ خود اللہ نے پڑھا. مخصوص ہے جناب سے. پریشان تو نہیں ہو رہا، ساری تنظیمیں باندھ اور کوئی بھی کسی بھی جملے کو ظاہر نہ ہونے دینا. آگے آخر میں حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ کے لیے اس مجلس سے تبرک میری طرف سے یہی ہوگا، بلکہ اس پورے خمسے کا میں تمہید مانگا. تو اللہ نے فرش پہ رسول خدا نے، فرش پہ رسول اللہ نے، عرش پہ اللہ نے. کتاب کا نام ہے سفینۃ البحار، بحار الانوار کا تلخیص و خلاصہ کیا شیخ عباس قمی نے، جن کی کتاب ہے مفاتیح الجنان. وہاں پہ چھٹے نام سے پوچھا، وہاں پہ الف کی ترتیب میں 8 جلدوں میں حدیث ہیں مہر فاطمہ، اور چھٹے نام سے پوچھا. اسی نے سوال کیا تھا، مولا آپ کی دادی زہرا کا، آپ کی جدہ کا مہر کیا تھا؟ مولا نے کہا تم نے کیا سنا ہے، مہر کیا تھا؟ کہ مولا سارے مدینے والے کہتے ہیں 500 درہم کے، دینار بھی نہیں، دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ. دنیا کے اندر مہر بہت کم رکھا تاکہ سارے لوگ مثال قائم کر لیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ مہر کی وجہ سے شادی نہ کر سکے. سیدہ سے افضل کوئی بی بی نہیں اور سیدہ سے کم کسی کا مہر نہیں. جب افضل ترین بی بی کا مہر اتنا کم ہے تو دوسروں کی لوگ ہیں، دوسروں کی کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے مہر زیادہ ہوگا یہ ہونا چاہیے وہ نہیں. 500 درہم. تو جناب امیرہ جملہ پیش کرنا ہوں، اس کو سن لیجیے گا، مخصوص ہے جناب سیدہ کے بغیر. مجھے پیش کرنا عرشی ہے لیکن تمہید پیش کرنا. اور کس نے رشتہ بھیجا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ آئندہ رشتے کے لیے بتانا سیدہ کے اب کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. غور سے بولے، مخصوص ہے صرف جناب سیدہ سے. سیدہ کے اب کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. میں اس کا مطلب مختار ہوں. جملہ سنا وہ چلے گئے، لیکن میں دوسرے سے کہا کہ مجھے ایسا جواب کیا سب کے سامنے کہ میں اس کا مختار ہوں. دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا داماد کرنا چاہتا ہوں. کہ دوبارہ نہ آنا، اس کا مطلب مختار میں نہیں. ایک اور صاحب ان کو پیسے پہ بڑا ناز تھا کہ میں 5000 اشرفیاں دوں گا، سونے کے سکے دوں گا، 80 اونٹ دوں گا، یہ دوں، بہت کچھ گنوایا. مہر
کی بیانی ہے، بیچنی نہیں۔ آئندہ بتانا اس خبر کا مختار میں نہیں۔ اب ایک دن جناب امیر تشریف لائے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر اسلام ہے، جناب امیر آئے، دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ جو ہمیشہ عطا کرتا ہو اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا، پتہ نہیں ہے نہیں۔ اب سوچیں سیدہ کا مقام کیا ہے، جن کا رشتہ مانگنے خود مشکل کشادہ ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب امیر آئے، خطیب نہج البلاغہ ہے مولا مشکل کشا، جو بولتے ہیں نہج البلاغہ بن جائے، آج ان سے بولا نہیں جاتا، سب جھکائے گزاروں سامنے پیغمبر اسلام کے بیٹھے تھے، آج آپ کا نظام کچھ بدلا سا ہے۔ فرماتے یا رسول اللہ آپ مجھ سے کچھ کہا نہیں جا رہا، پیغمبر تعجب میں علی سے کہا نہیں جا رہا، تو ایک شاگرد وکالت کے لیے آ گئے۔ جناب امیر کی وکالت میں ایک شاگرد آ گیا، نام ہے جبرائیل، کام ہے وحی لانا۔ اب یہاں پہ اس مقام پہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، شاگرد ہے نا جناب امیر کے، مجھے میں سوچا تھا رات فوراً مل جائے، شاگرد ہے جناب امیر کے جناب جبرائیل، اور اگر کسی کا نہیں تو میں بھی روایت پیش کر دوں، کہیں تو آگے بڑھ جاؤں، کہیں تو روایت پیش کر دوں، پیش کروں، یعنی بسم اللہ آگے بڑھنے پہ ہے کہ روایت پیش کرنے پہ، تو روایت پیش کرنے پہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب سرور کائنات تشریف فرما مسجد نبوی میں کہ جناب جبرائیل آتے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، وحی پیش کر رہے ہیں۔ جناب جبرائیل وحی بیان کرتے کرتے قرآن پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا جبرائیل کھڑے ہو کر، دیکھا کوئی جوان گزر رہا، جب وہ جوان گزر گیا جناب جبرائیل پھر بیٹھے، وحی کو جاری رکھا، اتنے میں جوان پلٹ کے واپس آیا۔ میں جوان کہہ رہا ہوں کیونکہ روایت میں یہی ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری داماد علامہ مجلسی نے سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب الانوار النعمانیہ جلد نمبر 2 میں نور مرتضوی میں لکھا روایت کو کہ اب جب دوسری مرتبہ جوان کا گزر ہوا، جناب جبرائیل پھر کھڑے ہو گئے، تعظیم میں رک رہے کہ جوان گزر جائے پھر وہی جاری رکھوں گا۔ اب پیغمبر سے کہا گیا مسکراتے کہا اتقوم لہذا الفتح، فتح تو پتہ ہے نا، لا فتح۔ اور جناب جبرائیل سے سوال کے سرور کائنات نے اچھا قوم لہذا الفتح، اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لیے کھڑے ہو؟ کہا وَلَمَا أَقُومُ لِمَنْ عَلَّمَنِي یا رسول اللہ، کیوں نہ کھڑا ہوں اس جوان کے لیے جس نے مجھے تعلیم دی ہو۔ اب رسول اللہ نے کہا مچا علمہ کیا، کبھی انہوں نے آپ کو پڑھایا؟ کہا یا رسول اللہ فرشتے ہماری طرح پیدا ہو کے جوان ہو کے بڑے نہیں ہوتے، خلق ہوتے ہیں، کون سے؟ کہا جیسے خلق ہوا نور تھا، خلق کو اچانک آواز ہے من انت ومسمک ومن انا ومسمی، میں کون ہوں میرا نام کیا، تو کون تیرا نام کیا؟ کہ ابھی ابھی خلق ہوا تھا، پریشان ہو گیا میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، پوچھنے والا کون، اس کا نام کیا؟ کہ اسی جوان کا نور سامنے آیا اور آج کہنے لگا کون؟ اے جبرائیل کہہ دو انت رب الجلیل و اسمک الجلیل و انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل۔ تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، میں آپ کے ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ اب پتہ چلا جناب جبرائیل کا نام بھی علی نے رکھا۔ اب اس مقام پہ پیش کر رہا ہوں، چلیں گے نا، ہے بھائی مسا میرے ساتھ۔ اب اس مقام پہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فوراً آنے کے بعد سرور کائنات کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب امیر تشریف فرما جو بالکل بولنے رہے ہیں آئے ہیں رشتے کے فوراً جناب جبرائیل کہا یا رسول اللہ اب تک خود اللہ کہتا رہا کہ آپ کو اختیار سیدہ کا رشتہ خود میں کروں گا میرے حبیب کہ یا رسول اللہ اللہ نے وحی نازل کی ہے
کہ اس عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے حق پڑھ دیا. چلے وہ خالق اکبر کہتا کہ آپ بھی علی کا سجدہ سے حق پڑھ دیجئے. اب جناب سرور کائنات نے جناب امیر کو دیکھا تھا, اب سمجھ میں آیا کہ کیوں خاموش ہیں. کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کہیں. کہا کہ یا علی مہر میری شریعت میں واجب ہے, مہر واجب ہے, مہر میں کیا دیجیے گا. کہا یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں میرے پاس, تلوار ہے, گھوڑا ہے, زرہ ہے. میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں گا ذمہ داری کے ساتھ, اپنے انداز سے. تو رسول خدا نے ایک مرتبہ تینوں چیزوں کو دیکھا کہ یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے, گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے, جوان حد کا سفر کرتے ہیں. زرہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو. زرہ وہ پہنے جو مار کھائے. اب یہاں جو میں سنا رہا تھا پہرے جناب سفینۃ البحار مجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہے, تو کہا کہ یہ فرشی مہر ہے 500 درہم. جب زرہ کو فروخت کیا گیا تو 500 درہم ملے گا, یہی میری بیٹی کا مہر ہے, اسی سے جہیز دیا. مہر واجب تھا ایسے, اور انہی پیسوں سے جہیز دیا تاکہ کبھی کوئی یہ نہ شکوا کرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا تھا. تو ہمارے پہ بھی لازم ہے پیغمبر کا نہیں, کائنات کی سب سے افضل شادی, سب سے کم مہر, سب سے کم جہیز, تاکہ کوئی شادی کو مصیبت سمجھ کے ٹالے نہیں. اگر ہمارے معاشرے کے اندر جہیز اور مہر مصیبت بن جائے تو سمجھ لو شریعت محمدی پہ عمل نہیں ہو رہا. میں تو کہہ گیا ہوں, مجھے پتا تھا اس پہ داد نہیں ملنی, آسان بنانا چاہیے. تو اب یہاں پہ چھٹے نام سے پوچھا تھا مولانا تو یہ فرشی مہر ہے, مولانا نے کہا یہ 500 درہم فرشی مہر ہے. کبھی مولا عرشی مہر کیا ہے؟ اب سنیے گا, چھٹے نام فرماتے ہیں کہا عرشی مہر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا علی سیدہ کے مہر میں کیا دیجیے گا. کہا پروردگار تو خالق ہے, جو تو فیصلہ کرے. کہا پھر علی جنت کا چوتھا حصہ مہر میں دے. گھبرایا ہوا مجمع, بھائی پیغمبر کی حدیث ہے نا, علی قسیم الجنت والنار, جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے علی ہیں. یعنی جنت ہے علی کے پاس, جہنم ہے علی کے پاس. جسے چاہے جہنم میں بھیجے, جسے چاہے جنت میں. ایک مرتبہ چھٹے مارنے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا علی جنت کا چوتھا حصہ سیدہ کے مہر میں دیجیے گا, زمین کا تیسرا حصہ سیدہ کے مہر میں دیجیے گا. روایت یہاں مکمل نہیں ہوتی. جسے چاہے جناب سیدہ شفاعت کرے, جسے چاہے جنت میں لے جائے, جسے چاہے جہنم میں پھینک دے. زمین کا تیسرا حصہ کیوں؟ جب 20ویں صدی آئی, اب تو 21ویں صدی ہے, جب 20ویں صدی آئی تو زمین کے سارے سائنسدانوں نے بتایا زمین 1/3 خشکی ہے, 2/3 پانی. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے جناب امیر سے کہا یا علی زمین کا تیسرا حصہ مہر فاطمہ میں دے. اب چھٹے امام کا
جناب امیر نے زمین کا تیسرا حصہ جناب سیدہ کو مہر میں دے دیا. پھر امام نے سر اٹھا کے کہا خبردار کوئی میرے جگ کا بوجھ نہ رکھے, جو بھی زمین پہ چلے اور علی کا بوجھ رکھتا ہے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. جو بھی وہ زمین پہ چلے اور میرے جد علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتا ہے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. امام کا فرمان یہی تک ہے, فرماتے ہیں جو بھی وہ زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. لیکن میں تشریح میں 2 جملے مولا کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مولا ہے ناطق قرآن, کلیات بیان کرتے ہیں. کچھ میں پیش کر رہا ہوں, حاشیے میں سن لیجیے گا. مولا فرماتے جو زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا وہ غصبی جگہ پہ چل رہا. ہمارے فقہا نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا غصبی جگہ پہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے. غصبی جگہ پہ نماز قبول نہیں ہوتی, غصبی جگہ پہ نماز قبول نہیں ہوتی, چاہے غصبی کسی کی بھی شے ہو. آپ کسی گھر میں چلے جائیں کہ خبردار میرے گھر میں نماز نہ پڑھنا, میں شیعوں کو کافر جانتا ہوں. اب چاہے وہ کافر سمجھتا ہوں آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ منکر ہوتے ہوئے مالک ہے. اب کوئی علی کو مانے نہ مانے, جتنی مرضی نمازیں پڑھے, جتنی مرضی نمازیں کوئی پڑھ لے, نماز قبول نہیں جب تک کہ علی کی ولایت کو نہ مانتا. علی کی ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں. جناب امیر علیہ السلام یہ جناب سیدہ کا مہر ہے. میں نے کہا تھا مخصوص فضائل پیش کروں گا, بات تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خواتین میں 3 نقائص ہیں, 3 خصائص ہیں. حدیث مختلف انداز سے میں جلدی بھی پیش کر رہا ہوں, سنیں گے اگر. 3 نقائص اور 3 خصائص. نقائص عبادت ناقص ہے, خاص ایام میں عبادت حرام ہے, نماز حرام, روزہ بعد میں قضا روزے کی ہے, نماز کی نہیں. ممبر کے احترام میں سجدہ کھل کے نہیں جا سکتا. کہ لیکن کائنات میں 2 بطول ہیں, ایک مریم اور دوسری جناب سیدہ, وہ ہے بطول عذرا. بطول اسے کہتے ہیں کہ جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک کوئی لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو. اور مسلمانوں اس کی گواہی رد نہ کرنا جو بطول ہو. ایسا نہ ہو تمہاری عبادتوں کو منہ پہ مار دیا جائے. فرمایا دوسرے خواتین کی میراث آدھی ہے, للذکر مثل حظ الانثیین. 2 بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر میں ہے, بیٹوں کا حصہ دوگنا ہوتا. تیسرے خواتین کی گواہی آدھی ہے. مکمل کرنا چاہا, میں نے عبادت کو پیش کر دیا. سیدہ سے افضل عبادت کسی کی نہیں کائنات میں. ساری خواتین کی عبادت ایک طرف, سیدہ کی ایک بغل میں, پھر بھی عبادت زیادہ جس کا ایک ایک حرف ادا کرنا, سانس لینا اتنا عظیم ہو. یہ جو جناب امیر سے متعلق حدیث ہے کہ ایک رکعت میں جب گھوڑے کے پاؤں رکھتے تھے دوسری رکعت تک ختم قرآن کرتے تھے, تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں ختم قرآن وہ والا نہیں تھا بلکہ علی کا اللہ سماعت جو فرشتے لکھ رہے تھے. سانس لینے پہ کائنات کی عبادتوں کا ثواب علی کے حصے میں لکھا جاتا تھا. کیوں؟ انہوں نے سب کی شفاعت کرنی ہے. ناقصوں کے پاس نہ جائیے گا, جو خود کو نہیں بخشوا سکتے وہ مجھے آپ کو کیا بخشوائیں گے. میں پیش کر رہا تو فرمایا میراث خواتین کی آدھی. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو 3 بیٹے عطا کیے. غور سے سنیے گا جملے کو, 3 بیٹے عطا کیے. جناب قاسم, جناب عبداللہ, جناب ابراہیم, تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے. جانتے ہیں کیوں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے تینوں بیٹوں کو بچپنے میں اٹھا دیا تاکہ سیدہ کا کوئی میراث میں شریک نہ ہو.
بیوی کے سگے بھائی میراث میں شریک نہ ہو سکے، ان کی شفاعت میں ایرا غیرہ کیسے شریک ہوگا؟ یہاں پہ میں نے عبادت میراث پیش کر، تیسری چیز سن لیجیے، گواہی۔ گواہی، خواتین، دو خواتین گواہی دیتے ایک مرد کے برابر، قرآن کی آیت ہے۔ تو اب جب بھی خواتین گواہی دیتی ہے، دو خواتین گواہی دیتی ہے ایک مرد کے برابر، شرط ہو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ سب خواتین کے لیے ہے، میری بیٹی کے لیے نہیں۔ کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی تو کہ آپ کی بیٹی ہے، کہ نہیں یہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی کسی مرد کے مقابلے میں بھی گواہی دے دے، مقابلے میں یعنی برابر جانتے تھے نہ کہ کوئی مقابلے میں گواہی دے گا، تو اگر کسی مرد کے مقابلے میں بھی گواہی دے، میری بیٹی گواہی دے دے تو اس مرد کی گواہی رد ہے، میری بیٹی کی گواہی قبول ہے۔ ارے جو مباہلے میں جائے وہ صدیقہ کبریٰ ہے، جو ساری جنگوں سے بھاگا ہو۔ جناب سرور کائنات جس بیوی کو میدان میں لے کے جائے، جس بیوی کی گواہی کو انسان بھی قبول کرے، اس بیوی کے مقابلے میں کسی اور کی گواہی قبول۔ میں نے جملہ کہا تھا اس دن، کیونکہ بہت سے نئے چہرے سے اشارہ کر رہا، پرسوں میں نے کہا تھا، شاید پہلی وضو میں نے کہا تھا، تو حیران ہوں اس جملے کو کہ جب جناب سیدہ کو سلام کیا تھا دونوں نے، بیوی نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے، جتنے علماء ہیں سب کے سر پہ قرآن رکھو اور پوچھو، اگر ہمت ہے تو قرآن سر پہ رکھ کے کہو کہ سجدہ مسئلہ نہیں جانتی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، یا پھر مانو جس کا جواب نہیں دیا اسے مسلمان نہیں مانتے تھے۔ اب تمام کی تمام صفات کا مرکز جناب سیدہ، تمام فضائل کا مرکز جناب سیدہ۔ سن لیجیے گا جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی، جو میں شروع میں کہہ رہا تھا حدیث پڑھوں یا نہ پڑھوں، اب میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے آج تک جامع فاطمیہ میں کسی نے پاکستان میں حدیث کو پیش نہیں کیا، میرا کہ تیسرا سال میں نے پیش کیا، اب تک نہیں پڑھ سکا ہوں، آج تک میں نے یہ حدیث نہیں سنا۔ آج شاید مجھے ہمت ہو رہی ہے کہ میں حدیث پڑھ دوں، حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ اذان گرامی، چاہے اہل بیت کے گھر کے فرائض ہوں، چاہے گھر سے باہر کے فرائض، تمام فضائل کا مرکز جناب سیدہ ہے۔ حدیث اجتماع میں پیش کروں گا، اگر دیکھوں گا کہ سارا مجمع ہے تو حدیث پڑھ دوں گا۔ تمام فضائل کا مرکز۔ اب میں نے 3 نقائص کو پیش کیا تھا، ان تینوں نقائص سے جناب سیدہ پاک، اور وہ جو 3 خصائص ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا تمہارے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے۔ نعمت وہ جس پہ حساب ہوگا، رحمت وہ جس پہ اللہ کی عطا ہوگی۔ چلیں گے اب اللہ نے قرآن میں رسول خدا سورہ انبیاء میں سارے انبیاء کا تذکرہ گزر دیا، آخر میں پیغمبر کیونکہ خاتم ہے، اللہ نے کہا سارے انبیاء کا میں نے بتا دیا کون کون تھا، اب بتا رہا ہوں میرا حبیب کون ہے۔ تو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب میں نے آپ کو نہیں بھیجا بس رحمت بنا کے، یعنی میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین، نعمت للعالمین نہیں کہا۔ نعمت للعالمین نہیں کہا، رحمت للعالمین کہا، کیونکہ نعمت چھوٹی رحمت بڑی ہے۔ توجہ، ایک مرد ہوتے ہوئے اللہ نے کہا نہیں یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمان وہ رحیم، اس نے عالمین کی رحمت کو تمہارے درمیان بھیجا۔ پروردگارہ کیوں کہا اپنے حبیب کو رحمت للعالمین؟ کہتا کہ دنیا کو سجدہ سمجھا سکو۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا نام فاطمہ۔ رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ 3 فضائل جو خواتین سے مخصوص ہیں ان میں جناب سیدہ مرکز ہیں، پھر پیش کر رہا ہوں۔ رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام نے کل میں نے حدیث پیش کی تھی کہ حبیب خدا نے فرمایا
یوم خندق کہ برز الایمان، بلکہ شاید نہیں بیچتی تھی، برز الایمان، یہ بھی خندق میں کہا تھا، برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب سے متعلق علی ہے کل ایمان، علی ہے کل ایمان۔ پیغمبر نے فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ کل ایمان کا نصف ایمان، فاطمہ الزہرا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں شفاعت کا حق ہے۔ چلیں گے تیسرا مرحلہ، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ مجھے بحث نہیں ہے سند سے متعلق، بھئی ماؤں کا احترام واجب ہے، حتیٰ سوتیلی ماں کا بھی احترام واجب ہے جب تک باپ کے عقد میں رہے، اور اگر باپ کہہ جائے تمنے تھا نے اگر آپ پہ خروج کرے تو میرے بعد طلاق کہہ دینا۔ میں گھبرا گیا، میں مکمل کرنا بس اور نہیں ڈراؤں گا آپ کو، نہیں گھبراؤں گا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے۔ پیغمبر کی حدیث، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین زمانہ میں جنت کے سردار ہیں، حسن و حسین زمانہ میں جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سرداروں کی جنت، فاطمہ کے قدموں تلے۔ اس سے چلیں گے، ابھی بھی میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے، ابھی یہی کہ کئی لوگ روک گئے ہیں، خراب کے نہیں بول رہا، گھبراہٹ کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ اب تمام فضائل کا مرکز جناب سیدہ، چاہے گھر کے اندر کے فضائل ہیں، چاہے گھر سے باہر کے فضائل ہیں، گھر کے باہر کے فضائل کا خلاصہ دیکھنا تو مباحثہ دیکھ لیں۔ ند ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نتحد فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، ابھی بھی کوئی آپ کی دلیل کو نہ مانے، کٹ حجت بھی کرے تو آپ چلیے اور کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنی نساء، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر ہم مباہدہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ مباہدہ، مجھے مباہدہ نہیں پڑھنا، چلے پیغمبر اسلام۔ سارے مسلمانوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام چلے، کیونکہ پیغمبر ہے دعوت دینے والے، ساتھ میں جانے والے وہ ہیں جنہیں پیغمبر نے دعوت دی ہے۔ ہر تمام فرائض آل محمد میں سب نے کوشش کی ہم شریک ہو جائیں، نہیں پہنچا سکا۔ تمام فضائل آل محمد میں لوگوں نے کوشش کی ہم شریک ہو جائیں، پیسے دے دے کے، حدیثوں میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ ایک صحابی نے یہاں تک کہا کہ میں پیسے دوں گا، وہ جو مدینہ العلم والی حدیث ہے اس میں ہمیں بھی شامل کر دو۔ رسول خدا نے فرمایا تھا نا مدینہ العلم وعلی بابو، ہمیں علم کا شہر علی اس کا در ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دوں گا گھر تک۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں دیواریں، فلاں چھت، فلاں پرنالہ ہے۔ تو کہا کہ فلاں دیواریں، فلاں چھتیں، دیکھیں جہاں دشمن علی عداوت علی آ جاتی ہے نا تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ علی کی عداوت میں حدیث دھرمائی بھی تو کہا کہ شہروں کی چھت ہی نہیں ہوتی، گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں، شہروں کی چھتیں نہیں ہوتی۔ ہر حدیث کے لوگوں نے شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم بھی مباہدہ میں چلیں گے۔ نہ گھر سے کوئی آ رہا ہے، نہ رشتہ داروں میں سے کوئی جانے کو تیار، نہ سسرالیوں میں سے کوئی
نجعل لعنت اللہ اگر کاذبین، ہم جھوٹوں میں خدا کی لعنت بھیجیں گے، نہیں جانے گا پیغمبر چلے مکمل کروں یا رہنے دوں؟ پیغمبر چلے آگے، پیغمبر ہیں، ابناءنا کی جگہ پہ امام حسن حسین، نساءنا کی جگہ پہ جناب سیدہ، انفسنا کی جگہ پہ جناب امیر، وہ علی جو ہر میدان جنگ میں سب سے آگے تھے، آج سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ میں جو سمجھاؤں پیش کر رہا ہوں، پیغمبر سب سے آگے، رسالت کے قدم جہاں جہاں جاتے تھے، عصمت کے قدم وہیں جاتے تھے، اور ولایت و امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے۔ مباہلہ میں مرکز میں چل کے سیدہ سمجھا رہی تھی، رسالت سے امامت کے رشتے کا نام فاطمہ۔ ابھی بھی میں حدیث پہ نہیں آیا ہوں، ایک حدیث سن لیجیے سے مکمل کر دوں موضوع۔ میں نے کہا تھا دو طرح کے فضائل ہیں، گھر کے اندر کے فضائل اور گھر سے باہر کے فضائل۔ باہر کے تمام فضائل کا خلاصہ مباہلہ میں نے پیش کر دیا، گھر کے اندر کے فضائل ان کا خلاصہ ہے آیت تطہیر میں، وہاں بھی مرکز جناب سیدہ ہیں کہ جب جناب جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے جو چادر تلے ہیں، من کون ہے یہ، کہا کسا، تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کون ہے؟ پنجتن ہیں، لیکن اللہ نام نہیں لے رہا، نام صرف جناب سیدہ کا لیا۔ کون ہے؟ کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگارہ کہ ان کے نام نہیں ہیں؟ کہنے کا محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ میرے حبیب ہیں، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے نواسے۔ اللہ نے کہا نہیں، مجھے اہل بیت کا تعارف کروانا ہے، اہل بیت کے تعارف کا مرکز فاطمہ ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ بھئی نعرہ آئے گا کہ رک جا؟ اللہ نے ایک مرتبہ کہا، بھئی میں نعرہ کرنا کے بتاتا ہوں کون ہے؟ اللہ نے اپنے رسول کا نام نہیں لیا، ولی کا نام نہیں لیا، حسنین کا نام نہیں لیا، نام صرف سیدہ کا، تعارف پنجتن کا۔ کہ بھئی اہل بیت کا تعارف ہو رہا، تو اہل بیت کا تعارف ہوگا فاطمہ سے، کہ فاطمہ ہے ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے۔ اللہ نے جناب سیدہ کو مرکز اس لیے بنایا تاکہ جب بھی اہل بیت میں اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا۔ مرکز ہے فاطمہ، اگر فاطمہ کا محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، نہ محرم ہو تو خائن ہے۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث قدسی ہے کہ حدیث قدسی یعنی قرآن نہیں ہے لیکن اللہ کا فرمان ہے، اور کتاب ہے مستدرک سفینۃ البحار۔ حوالہ دینا کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات ہمارے یہاں کیونکہ تصور نہیں ہے کہ ہر حدیث صحیح ہے کسی کتاب میں، صحیح بھی ہے اور صحیح بھی ہے، یہ صحیح سے پہنچ رہے ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ سب کچھ صحیح ہے۔ جو معصوم 14 ہیں تو ان کے جو طالب علم ہیں جیسے جناب زید الکبریٰ ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی علماء اور فقہاء ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، عادل ہیں، برجستہ ہیں، ہمارے سب کو پتہ ہے کہ معصوم خطا ہو سکتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ میں حدیث سے پیش کر رہا ہوں سفینۃ البحار میں، مستدرک کے سفینۃ البحار میں ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کی سند کو لکھا ہے، میں ایک مرجع تبلیغ سے پیش کر رہا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے، اس وقت 99 برس کے ہیں، عبد اللہ وحید خراسانی، ان کی تقریر میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے، ترجمہ میں نے کیا ہے انگریزی میں، اس لیے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ اگر انہوں نے نہ پڑھا ہوتا تو میں نہ سناتا۔ میں نے کہا میں نے آج تک کہیں ایام فاطمیہ پورے پاکستان میں کہیں حدیث نہیں پڑھی، شاید آئندہ بھی نہ پڑھو، آج پڑھ رہا ہوں پھر شاید دوبارہ نہ پڑھو، دیکھوں گا اثر کیا ہوگا۔ اگر اثر ہوا، پروردگارہ میری زبان کو تاثیر میں، میں گناہگار ہوں، تیرے سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر بہت سے سمجھ نہ پائیں۔ حدیث کو نہ سمجھے، انکار نہ کیجیے گا، حدیث صحیح السند ہے، بڑے بڑے علماء مراجع نے تحقیق کی ہے، میں خود سے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، حدیث کو پڑھوں گا۔ اب اللہ نے عرش اعظم پہ جب پیغمبر کو معراج پہ بلایا تو زمینوں پہ نام ہے محمد، وہاں نام ہے احمد۔
سنا ہوگا نا بڑے بڑے کہہ کے علی نہ ہوتے. حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے. بہت بڑے مرتبہ تبلیغ نے سنتا تھا کہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے حبیب سے کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے اے احمد تو میں زمین و آسمان کچھ بھی یہ جتنے چاند ستارے سورج جو کچھ ہے یہ آپ کی وجہ سے. وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُ، لیکن اگر علی نہ ہوتے تو آپ کبھی خلق نہ کرتا. وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، لیکن اگر فاطمہ نہ ہوتی میں کچھ بھی نہ بناتا. حدیث کو پڑھ دیا، یقین مانیے جو سکون مل رہا ہے. بیوی کوئی باور کرے نہ باور کرے، آج میں نے نیشنل پارک میں صدر پڑھ دیا ہے اور آپ کے اس شہدائے کربلا کے اس حدیث کو پڑھ دیا ہے جس حدیث کی وجہ سے میں نے پوری دنیا کے اندر کوشش کی کہ اردو زبان میں جامع خاتون شروع ہو. اور جناب امام زمانہ نے مجھے یہ خیرات دی کہ آج پوری دنیا میں نے کوشش کی طرح پڑھ رہا ہوں اور ان ایام کو ہندوستانی پاکستانی اردو زبان تمام طبقے کے اندر رائج کرنے میں نے ایک بہت چھوٹی سی کوشش کی. اور میں ہمیشہ جناب سیدہ کی بارگاہ سے اسی پہ اپنے قلب میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں کہ شاید صرف اسی ایک خدمت کے صدقے میں بھی میری شفاعت کرتا ہے.